السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہے سفر حجاز کی 7 ایپیسوڈ، جو کہ ہے مدینہ اور مکہ کی زیارتوں کے بارے میں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ زیارت کرنے کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، ہم سب عقیدت و احترام کی نیت سے زیارتیں کرتے ہیں۔ اگر بات کرتے ہیں زیارتوں کی تو مدینہ میں بہت ساری زیارتیں جو ہیں وہ مسجد نبوی کے آس پاس ہی ہیں، بلکہ 2 تو مسجد نبوی کے اندر ہیں، جس میں سے ایک ہے ریاض الجنہ اور ایک ہے باب السلام۔ ریاض الجنہ میں جانے کے لیے اب اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، اور یہ اپوائنٹمنٹ سال میں ایک ہی دفعہ ملتا ہے۔ اگر آپ کا اپوائنٹمنٹ اسکپ ہو جاتا ہے اور آپ تھوڑا لیٹ جاتے ہیں تو پھر آپ کو ریاض الجنہ میں جانے کا موقع نہیں ملے گا، پھر آپ کو اگلے سال کا ہی اپوائنٹمنٹ ملے گا۔ اس اپوائنٹمنٹ کو بک کراتے ہیں نسک اپلیکیشن سے، جس کا نام پہلے اعتمرنا اپلیکیشن تھا، لیکن اب اس کا نام نسک اپلیکیشن ہو گیا ہے۔ یہاں پہ آپ کو اپنے آپ کو رجسٹر کرنا ہوتا ہے اور کوئی بھی ڈیٹ سلیکٹ کرنی ہوتی ہے۔ جتنے دن کے لیے آپ اسٹے کر رہے ہیں مدینہ میں، تو آپ ایک ڈیٹ سلیکٹ کر لیں اور ریاض الجنہ کی زیارت کر لیں۔ لیکن اگر آپ کا اپوائنٹمنٹ اسکپ ہو گیا تو پھر آپ کو نیکسٹ ایئر کا اپوائنٹمنٹ ملے گا۔ دوسری جو زیارت ہے وہ ہے باب السلام، جہاں پہ کھڑے ہو کے ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کو پکچرز میں نظر آ رہا ہے، یہ ہے باب السلام۔ تو یہاں پہ جانے کے لیے کسی طرح کے اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کبھی بھی جا کے سلام پیش کر سکتے ہیں۔ مسجد نبوی کے باہر واکیبل ڈسٹنس پہ جنت البقیع ہے، وہاں کی زیارت کی جا سکتی ہے، لیکن خواتین کا داخلہ وہاں پہ ممنوع ہے اور خواتین وہاں کی زیارت نہیں کر سکتی۔ مسجد نبوی کے بالکل باہر واکیبل ڈسٹنس پہ 2 زیارتیں اور ہیں، جس میں سے ایک ہے مسجد غمامہ۔ مسجد غمامہ وہ مسجد ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عیدین کی نمازیں ادا کی جاتی تھیں، اور یہ اس لیے بھی مشہور ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کی عیدگاہ تھی۔ مسجد غمامہ کے بالکل سامنے مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ اب اس مقام پہ مسجد تعمیر کر دی گئی ہے۔ ویسے یہ مسجد بھی کافی پرانی ہے اور آپ اس کی بھی زیارت کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر داخلے کی اجازت نہیں ہے، لیکن آپ اس کو باہر سے وزٹ کر سکتے ہیں۔ باقی زیارتیں مسجد نبوی سے کچھ دیر کے فاصلے پر ہیں، تو وہاں آپ بائی ٹیکسی اور بائی کار جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی ایک نئی بس سروس اسٹارٹ ہوئی ہے مدینہ منورہ میں، جس کا ٹکٹ صرف 80 ریال کا ہے، 80 ریال کا، اور یہ فلی ایئر کنڈیشن بس ہے اور اس میں اوپن ایئر ایریا بھی ہے، وہاں بیٹھ کے بھی آپ جو ہے وہ زیارتیں کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو اس بس میں ایک بروشر ملتا ہے جس میں ڈفرینٹ لینگویجز میں پوری انفارمیشن دی گئی ہوتی ہے زیارتوں سے ریلیٹڈ۔ اس کے علاوہ آپ کو ہینڈز فری دیے جاتے ہیں، آپ ہینڈز فری لگا کے بھی اپنی جو آپ کی لینگویج ہے، جس طرح بنگالی، اردو، انگلش، ٹرکش، کسی بھی لینگویج میں آپ یہ ہینڈز فری لگا کے زیارتوں سے ریلیٹڈ انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ یہ بس 12 اسٹاپس پہ رکتی ہے اور آپ کو ڈفرینٹ زیارتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور اس کا جو ٹکٹ ہے بس کا وہ 24 گھنٹے ویلڈ رہتا ہے۔ تو اس ٹکٹ کو آپ پورا دن یوز کر سکتے ہیں اور پورا دن آپ اس میں ٹریول کر سکتے ہیں اور زیارتیں آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی جو زیارت ہمارے پاس ہے وہ ہے احد بیٹل فیلڈ، یعنی کہ غزوہ احد کا میدان۔ یہ ہے غزوہ احد کا میدان، اور جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے سامنے کی طرف، یہ ہے سید الشہداء کی قبریں، اور اس کے بالکل سامنے جو سفید رنگ کی مسجد نظر آ رہی ہے وہ ہے سید الشہداء مسجد۔ اب ہم لوگ چلیں گے اس پہاڑ کی طرف جہاں پہ مسلمانوں نے کفار پر چڑھائی کی تھی، کفار پر تیر اندازی کی تھی، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں۔ غزوہ احد کا معرکہ جو ہے وہ 3 ہجری میں پیش آیا تھا، اور یہ مسلمانوں کی تاریخ کا دوسرا بڑا معرکہ تھا، لیکن اس میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، کیونکہ مسلمان جب یہ سمجھے تھے کہ کفار میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں تو انہوں نے مال غنیمت لینا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں منع بھی کیا اور وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے، لیکن دوسرے مسلمان جو تھے وہ اس پہاڑی کو چھوڑ کے چلے گئے اور مال غنیمت لینے لگ گئے۔ تو اس چیز کا فائدہ کفار نے اٹھایا اور انہوں نے پیچھے سے مسلمانوں پر وار کیا، اور حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں کفار نے مسلمانوں پہ حملہ کیا۔
یہ وہ وقت تھا جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ کفار کے لشکر کی سربراہی کر رہے تھے۔ اسی غزوہ احد میں بہت سارے مسلمان صحابہ کرام جو تھے وہ شہید ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد ہندہ نامی خاتون نے ان کے جسم کے کئی ٹکڑے کیے اور ان کا کلیجہ چبا ڈالا، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ مکہ میں جب صلح مکہ کا موقع آیا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہندہ نامی خاتون کو معاف کر دیا۔ اس میدان میں بہت سارے صحابہ کرام جو غزوہ احد کے دوران شہید ہوئے تھے ان کی قبریں بنائی گئی ہیں، اور جو سامنے کی طرف مڈل میں آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک۔ اس کے بعد جو مقام ہے زیارت کرنے کے لیے وہ ہے غزوہ خندق کا میدان یا غزوہ خندق بیٹل فیلڈ۔ غزوہ خندق کا معرکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پیش آیا تھا، اور اس غزوہ کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اور اس پہ قرآن مجید کی ایک سورت بھی نازل ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں سورہ احزاب۔ اسی سورت کے اندر پردے کا حکم بھی مسلمان خواتین کے لیے آیا تھا۔ یہ ہے وہ مقام جہاں پہ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کا معرکہ پیش آیا تھا۔ اس جگہ کو 7 مساجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ مختلف ادوار میں مختلف مساجد بنائی گئیں۔ ابھی ہم جس مسجد کی طرف جا رہے ہیں وہ ہے مسجد فتح۔ مسجد فتح وہ مقام ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک دعا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غزوہ خندق میں فتح نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا اور مسلمانوں کو اس غزوے میں اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے دعا کی تھی اور وہ دعا مقبول ہوئی تھی۔ تو اگر آپ لوگ بھی اس جگہ کا وزٹ کریں تو یہاں پر 2 نفل پڑھ لیں، اور 2 نفل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے پورے خوش و خضوع کے ساتھ دعا کریں۔ جس طرح ہمارے نبی کی دعا یہاں قبول ہوئی تھی، یقیناً آپ کی دعا بھی ضرور قبول ہوگی۔ اس کے علاوہ یہاں پہ دوسری مساجد بھی ہیں جس کا وزٹ کیا جا سکتا ہے، جس میں سے ایک مسجد ہے سلمان فارسی کی مسجد، وہ بھی بہت اچھی اور پرانے سٹائل کی بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو مقام آتا ہے وہ ہے مسجد قبلتین۔ مسجد قبلتین کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ مسجد قبلتین 2 قبلوں والی مسجد ہے۔ پہلے مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش مسلمانوں کا بھی اپنا کوئی قبلہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے مسجد قبلتین کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی اور حکم ہوا کہ اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لو۔ تو اس وقت سے مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ اس کے بعد جو زیارت ہے وہ ہے مسجد قباء۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے، اور یہ جب تعمیر ہوئی تھی جب مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی، تو قباء کے مقام پہ ٹھہر کے مسلمانوں نے مسجد قباء کی تعمیر کی تھی۔ اس کو اسلام کی پہلی مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اب ہے مکہ مکرمہ کی زیارت۔ اگر آپ کے پاس مکہ میں ٹائم ہو تو آپ زیارتوں پہ ضرور جائیں۔ سب سے پہلے ہے غار حرا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی، اور وہاں وہ اکثر عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ پھر غار ثور، جہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت پناہ لی تھی۔ پھر ہے جبل رحمت جو کہ عرفات کے میدان میں ہے۔ پھر جمرات کا مقام آتا ہے جہاں پہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ مینا کی زیارت آپ کر سکتے ہیں جہاں پہ حجاج کرام حج کے دوران ٹھہرتے ہیں۔ پھر ہے مسجد عائشہ جہاں پہ عموماً مسلمان جاتے ہیں دوسرے عمرے کی نیت کرنے، یہ میقات کا مقام ہے۔ پھر ہے مسجد جن۔ مسجد جن وہ مقام ہے جہاں پہ جنات نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اور اسلام قبول کیا تھا۔ یہ تھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارتیں، اور اب اختتام کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کا۔ ایک اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر ملوں گی، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔